اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب قد آتیتنی من الملک، ربی، اب یہ جو زیر ہے نا یہ بتا رہی ہے، غور سے ایک چیز نوٹ کیجئے گا، یہ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ من آ گیا، حرف جر آ گیا اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور، یا مضاف کے بعد مضاف الیہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور۔ تو یہ ربی کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں، کوئی مضاف بھی، تو یہ ربی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ ربی۔ یہ ربی ہے تو یا اس کی نہیں لکھی ہوئی، ربی بنا ہوا یہ، تو یہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا۔ آیات کا، دعا کا آغاز ہوتا ہے ربنا سے، ربنا آتنا فی الدنیا، ایسی دعائیں ہیں۔ تو جب وہاں سے آغاز ہوتا ہے رب کے ساتھ عام طور پہ آپ کو یا حرف ندا نہیں ملتا۔ قرآن حکیم میں جو ربنا سے دعائیں ہیں کہیں پہ آپ نے یا دیکھا ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا، تو وہاں پہ نہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ربی چھوٹی یا کا جو تھا وہ زیر سے ہی کام چلا لیا گیا، تو یہ جو یا متکلم تھی یہ بھی معذوف ہو گئی اور یا بھی معذوف ہو گیا۔ تو ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اچھا، یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ اسی آیت کے آگے ایک اور لفظ آئے گا کہ جو اس سے سمجھ آئے گا۔ تو میں بار بار کیا کہتا ہوں کہ جب یا آتا ہے حرف ندا اور حرف ندا کے بعد آ جاتا ہے مرکب اضافی، تو اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعولی حالت نصب میں مضاف ہوتا ہے۔ تو یعنی کسی آدمی کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ عبد کیا مضاف ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ عبد کس حالت میں ہے؟ تو عبداللہ جو ہی آیا یا حرف ندا، اس نے اس کو پکارا تو یہ عبداللہ کیا بن گیا؟ عبداللہ، یہ اسی وقت حالت نصب میں چلا گیا۔ تو اگر یا نہ لکھا ہو اور آغاز ہو عبداللہ تو اس کا مطلب ہے یا عبداللہ، یا موجود ہے نا۔ اسلوب سے پتہ چل گیا کہ یہ زبر آنے کی کوئی تک نہیں بنتی، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے یا لکھا ہوا ہے، عبداللہ یہ پکار رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا یوسف ایھا الصدیق، تو یوسف کا وہاں کیا مراد تھا؟ یا یوسف، اے یوسف، تو یا نہیں ہے، تو اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ منادہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو رب ہے وہ کس حالت میں ہے؟ مجرور۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس لیے کہ آگے یا متکلم آ گئی نا، اصل میں ہے ربا، کیونکہ یہ مضاف ہے نا، رب مضاف ہے اور یا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ مضاف ہے تو یہ ربا تھا، لیکن یا متکلم نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب دے دی، تو یا بھی اڑ گئی اور یہ بھی اڑ گئی، تو رہ گیا ربی، تو اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ کون ہے کہنے والے؟ کون ہے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہ پچھلی آیت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھو میرے بھائی آ گئے، ان شیطان کی غلطی ہو گئی، شیطان نے مستی کی ہے جی، اللہ نے مجھے جیل سے نکال لیا، جو پازیٹیو اس کے پہلو تھے وہ سامنے آ گئے۔ اچھا، اب وہ بادشاہ بنے ہوئے،
خوابوں کی تعبیر، یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، اچھا آتیتا حمزہ تے اور یہ مادہ ہے، عطا یاتی اتی آنا، با کی پراپوزیشن کے ساتھ ہو تو لانا، لے کر آنا یا کسی کے ساتھ آنا۔ تو یہ ہو گیا باب ضرب سے باب افعال میں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ آتا یؤتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دینا۔ آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے۔ آتا، آتیا، آتو، آتت اس مؤنث نے دیا۔ یہ چلتا چلتا کہاں جائے گا جی؟ آتت اس مؤنث نے دیا، آتتا اور آتینا، آتینا سب مؤنث نے دیا، تینا سب مؤنث نے دیا، آتیتا، آتیتا تو ایک مذکر نے دیا، آتیتما دو نے دیا، آتیتم اور آتیتی تو ایک مؤنث نے دیا، آتیتما دو نے دیا، آتیتن اور آتیتو اور آتینا، یہ فرق ہے۔ آتینا نا ایک حرکت ہے اور مد اصلی بن گیا، یہ سب عورتوں نے دیا، مؤنث جمع مؤنث غائب، اور آتینا جمع متکلم ہم سب نے دیا۔ تو ایک الف نے کتنا فرق ڈال دیا مطلب میں؟ تو تجوید اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ معنی کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ تو آتینا، آتیتا تو ایک مذکر نے دیا، آتیتا اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ آتیتا اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ نے دیا۔ فعل کون ہوا؟ فعل ہو گیا دینا۔ فاعل کون ہوا؟ انتا، انتا آپ، تو ایک مذکر، اور مفعول کیا ہو گیا؟ فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے کیا ہوتی ہے؟ مفعول، نی مجھ کو۔ قد آتیتنی، اے میرے رب تو مجھ کو دے چکا ہے، یا تو نے مجھے دیا ہے، یقیناً تو نے مجھے دیا ہے۔ قد آتیتنی یقیناً تو نے مجھے دیا ہے، من میں سے، من کیا ہے؟ حرف اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیا، زیر دے دی۔ تو یہ حرف جر کی لسٹ بھی جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں آپ تازی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں پہ یہ من ہے، پھر من آ گیا ہے، آگے بھی آ جائے گا۔ تو من الملکی، میں سے الملک، ملک کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ملکن کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ ملکن، بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ ملوک، جمع۔ ملک کس چیز کو کہتے ہیں؟ ملکیت کو، اونرشپ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ املاک۔ ملک کس چیز کو کہتے ہیں؟ بادشاہت۔ ملک کہتے ہیں، انگلش میں کہیں گے کنگڈم کو۔ اس کی جمع کیا ہے؟ ملک ہو گیا ملک، 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 ٹھیک ہے جی۔
تو یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ ملک، بادشاہت، کنگڈم، تھرون۔ آتیتنی، تو نے مجھے دیا ہے، من الملکی، بادشاہت میں سے، بادشاہت میں سے، یعنی تو نے مجھے یہ جو بھی بادشاہت ہے اللہ تو نہیں دی۔ ایک آدمی جس کے پاس پیسے نہیں تھے، عمر تھی اس کی 20 سال، جب ہوا 40 سال کا تو اس نے کوئی محنت کی، کاروبار چمکایا یا کوئی اور کام کیا، تو وہ ایک دم بن گیا کروڑ پتی۔ تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، پھر میں نے یہ چال چلی، پھر میں نے وہ دماغ لڑایا، پھر میں نے ایسا کیا، پھر میں نے وہ کر دیا۔ جو قارون کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اوتو علی علم، یہ میرے علم کی وجہ سے سارا کچھ، میں نے ہی سارا کھیل رچایا ہے، کوئی آسان سا کام نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جو بادشاہی ہے تو نے دیا، میرا کوئی کمال نہیں اس میں۔ اور علمتنی، عین لام میم مادہ ہے، علم یعلم، کیا معنی ہے جی؟ علمن، جاننا، عالم جاننے والا، علیم ہمیشہ جاننے والا، عالم سب سے زیادہ جاننے والا۔ اچھا یہ کہاں چلا گیا جی؟ باب تفعیل میں، یہ باب سمع، باب تفعیل میں گیا تو کیا بن گیا؟ علم یعلم تعلیما، تعلیم کا کیا مطلب ہے جی؟ سکھانا۔ کیا مطلب ہے؟ سکھانا۔ علم یعلم خود جاننا، باب افعال سے اعلم یعلم، اعلم یعلم کسی کو علم دینا، اور علم یعلم کسی کو سکھا دینا۔ عالم جو ہے نا جی، عالم باب افعال سے عالم یعلم، یہ ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتا دینی۔ آپ نے ایک دفعہ بتا دیا کسی آدمی کو کہ مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا جی؟ عالمہ، آپ نے اس کو بتایا، علم دیا ہے کہ بھائی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ یہاں پہ آئے گا تو علم یعلم تعلیما میں آ جائے گا، سیکھنا شروع کر دے گا۔ اور ایک ہے تعلم یتعلم تعلما، وہ خود سیکھنا ہے لیکن اس میں وقت، محنت، پیسہ سب درکار ہے۔ پیسہ تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن وقت ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پہ جو آدمی آئے گا وہ کہے جی پہلے دن ہی الحمدللہ انجینئر محمد مرزا کی طرح 1.5 گھنٹے میں تجوید کے ماسٹر بن کے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والی بڑی دنیا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، آسان سا کام نہیں ہے۔ تو علم یعلم تعلیما کا کیا مطلب ہے جی؟ سکھانا۔ اور تعلم یتعلم باب تفاعل سے، باب تفاعل، تعلم یتعلم تعلما، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ اب علم یعلم کا مطلب بھی ہے جاننا، علم حاصل کرنا، اور تعلم یتعلم کا مطلب بھی ہے علم حاصل کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اس میں وقت ہے، اور کیا ہے جی؟ محنت ہے، اور کیا ہے؟ آدمی کا توجہ، سب کچھ اس کے اندر کھپ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ 2 باب استعمال کیے، خیرکم، سب سے بہتر، ٹاپ آف آل، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کو آگے سکھائے۔
خیرکم، سب سے بہتر آدمی تم میں وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور آگے قرآن سکھائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہترین کام قرار دے دیا ہے۔ تو دونوں آدمی اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ اس علامہ میں نہ رکھیں، میں خود تعلم، خود سیکھنے والا آدمی ہوں، ہم علماء کے قدموں کی خاک ہیں۔ تو علمہ تعلمہ، جو خود سیکھے، جس نے خود قرآن سیکھا، و علمہ، اور جس نے آگے قرآن سکھایا۔ تو علمہ باب تفعیل سے یہاں پہ آ گیا سکھانے کے مفہوم کے اندر۔ علمہ اس ایک نے سکھایا، علمہ دو نے سکھایا، علمو سب نے سکھایا، اور علمت اس مؤنث نے سکھایا، علمتا دو نے سکھایا، علمنا سب مؤنث نے سکھایا، اور علمتا علمتا تو نے سکھایا، کتنوں نے؟ ایک نے۔ پھر اس کے ساتھ یہ فعل ہو گیا سکھانا، انتا فاعل ہو گیا، اور اس کے ساتھ فعل کے ساتھ کیا مل کے آ گئی؟ ضمیر، نی کیا مطلب ہو گیا؟ مجھ کو۔ ٹھیک ہے جی، علمتنی اور تو نے مجھے سکھایا۔ اب اس کے پیچھے بھی قد آتیتنی، تو نے ہی مجھے دیا ہے، تو نے ہی مجھے دی ہے بادشاہی، وقد علمتنی اور تو نے ہی مجھے سکھایا ہے، من سے حرف اس نے بعد کے اسم کو کیا دے دی؟ مجرور کر دیا۔ من تعویل، تعویل ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ واو اور لام مادہ آلا یا اولو، اولن یا معالن۔ تعویل کا معنی یہاں پہ ہم کیونکہ پڑھ چکے ہیں اس لیے سیدھا ہی آ جاتے ہیں تعبیر۔ احادیث، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نئی بات کو، جو نئی بات ہو رہی ہے، نئی بات آئی، نئی بات آئی، نئی بات آئی، وہ حدیث ہے۔ تو حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث۔ حدیث کا مطلب ہے بات، اور یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ خواب۔ خواب، من تعویل الاحادیث، یعنی باتوں کی تعویل یا خوابوں کی تعبیر کس نے سکھائی ہے؟ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کی تھی، ذالک مما علمنی ربی، انہوں نے کہا میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں جو مجھے اللہ نے، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آ جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بڑا عرصہ لگا ہے سیکھنے میں، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں لگا، بڑی مت ماری ہے اپنی تب جا کے سیکھا ہوں، یہ کہا ہے ذالک مما علمنی ربی، یہ وہی کچھ ہے بھائی جو کچھ میرے، ذالکما جو کچھ میرے رب نے مجھے سکھایا، بس اپنی طرف نہیں کیا۔ تو ہم زمینداروں کی فصل اچھی ہو جائے تو بٹن اوپر کے دو کھولتے ہیں، ایک تنکا سے دانت میں مار کے کہتے ہیں کہ بیج بڑے سخت والا لے کے آئے تھے، کھاد ڈالی ہے۔ آسانی سے نہیں ہوتی فصلیں، اور اگر نہ ہو فصل، بارشیں نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا، یعنی ہماری سختی آ جائے تو کس کے متھے لگاتے ہیں؟ اللہ کے، اور اگر اللہ فائدہ دے دے تو پھر ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ اپنا ہی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ فاطرہ، فطر یفترو کا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنا، پیدا کرنا، فطر یفترو پیدا کرنا، فے تو اور رے مادہ ہے، اور فاعلن کے وزن پہ، فاعلن، فاطرن پیدا کرنے والا۔ ہاں جی، نہیں، فاطر بھی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے،
لیکن جو بدی کا لفظ ہے نا، یاد رکھیے گا، بدی ان، ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے بدعت، بدعت کا لفظ سنا؟ بدعت کس کا الٹ ہے، کس کے خلاف آتا ہے؟ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ بدعت آتا ہے سنت کے مخالف۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو چلی آ رہی ہو، طریقہ۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اب تو اس کا ایک آ گیا نا، یعنی کہ اصطلاح بن چکی ہے سنت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا عمل، وہ سنت ہے۔ تو ویسے لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ طریقہ، وہ جو طریقے چلے آ رہے، سنن من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کے طریقے چلے آ رہے، اس کے مقابلے میں کیا چیز آ گئی؟ بدعت۔ بدأ یبدأ، ایسی بات، بدعت ایسی بات کو، ایسے کام کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے جس کی کوئی اصل نہ ہو، کوئی اصل نہیں، اس سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی چیز، کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ ہنستے ہنستے بدعت حسنہ شسنہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ لمبا ہو جائے گا، وہ بات پیچھے رہ جائے گی۔ بدی اللہ کو اس لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی اصل نہیں تھی تو اللہ نے کن کہہ کے بنا دی۔ آگ نہیں تھی، اللہ نے آگ بنا دی۔ مٹی نہیں تھی، اللہ نے مٹی بنا دی۔ جب کوئی چیز بن گئی نا، مثلا مٹی بن گئی، مٹی بنا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بدی ان، کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے مٹی بنا دی۔ مٹی سے کوئی چیز بنائی تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ خالقن۔ مٹی سے کچھ بنانا یہ تخلیق ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے آغاز کر دینا کسی چیز کا، یہ کیا ہے؟ یہ بدأ یبدأ۔ تو بدی کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جب کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بنا دے۔ تو دین میں جو نئی چیزیں ہم نکالتے ہیں، جن کی کچھ سنت میں، قرآن میں اصل نہیں ہوتی، جو صحابہ کے عمل میں نہیں ہوتا، وہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ضلالہ کیوں ہے؟ گم کیوں کرتا ہے؟ واپس اللہ کے رسول تک وہ عمل جا نہیں سکتا۔ تو فاترس، یہ فاترن تھا، پیدا کرنے والا۔ یہ فاترن، فاترن کیسے بنا اور فاترن سے فاترہ کیسے بنا؟ نہیں سمجھ؟ ہاں جی، یہی بتانے لگے ہیں۔ یہ کس چیز کا بدل ہے؟ کون ہے فاتر؟ ویسے تو فاتر کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے۔ یہاں اس آیت میں یاد رکھیے گا، فاترن بن گیا فاترن، اور فاترن سے بنا فاترہ، فاترن بھی نہیں بنا، فاترہ ہی بن گیا، براہ راست ہی۔ تو یہ جو رب ہے نا، رب، اس کا بدل ہے فاتر، فاتر۔ رب کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ تھا یا رب، یا ربی، یہ مضاف تھا، مضاف الیہ، یا کے بعد مضاف کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے۔ اب پہلا منادا حرف ندا، اور جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا۔ منادا جس کو پکارا جائے، منادیٌ پکارنے والا، منادا جس کو پکارا جائے۔ تو پہلا منادا ہے رب، یا رب، اے رب۔ اب آ گیا دوسرا منادا، اور یہ مضاف بن کے آ گیا، اور السماوات والارض، یہ دو اس کے مضاف، یہ مرکب اضافی ہے سارے کا سارا۔ تو وہ جو یا یہاں پہ معذوف تھا، وہ یہاں پر بھی یا فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے۔ اب سمجھ آئی کہ اس کو زبر کیوں ملی ہے؟ کیونکہ یہ حرف ندا کے بعد آیا ہے، یہ رب کا بدل ہے۔ فاطر پیدا کرنے والے، اے پیدا کرنے والے۔
اب فاطر ہے تو کس کو پیدا کرنے والے؟ بھائی سوال پیدا ہو گیا نا، کس کو پیدا کرنے والے؟ السماواتی، آسمانوں، و اور اردی، زمین، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ اس لیے واحد ہے جی کہ غور کیجئے آپ کے ارض کیا ہے؟ زمین۔ زمین کتنے سیارے ہیں جی؟ نظام شمسی کی تصویر دیکھیے کبھی، سولر سسٹم؟ نہیں دیکھیے، زمین اس میں کتنے ہیں؟ ایک۔ اس سولر سسٹم میں باقی کتنے ہیں؟ 13 ہیں۔ اچھا میں سمجھا کہ اپنا بنا کے دے 9 تھے نا، ایک اڑ گیا درمیان سے، ایک اندر سے گیا، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے، ایسا پڑھ پڑھ کے امتحان دیتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ تو باقی کتنے ہیں؟ آسمان، اور یہ جو آپ کا سولر سسٹم ہے، یہ کئی بڑی بڑی گلیکسیز آپ کو ملیں گی جو اس سے بھی بڑے سسٹم موجود ہیں، تو وہ جمع ہے کہ واحد؟ تو اس لیے آسمان کی جگہ آسمانوں آیا کہ اس میں بہت بڑا ایک ہجوم ہے سیاروں اور ستاروں کا اور جہانوں کا، اس لیے اس کو کہا گیا آسمانوں، اور زمین تو ایک ہی ہے، اس گنتی میں زمین ایک ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں، وہ 7 زمینیں تو فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انتا واحد مذکر مخاطب، جس سے بات کی جائے، انتا تو ایک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں سے انتا کیا ہے؟ مبتدا ہے، بات کیا ہے؟ گفت، یہ تو پکارا انہوں نے، انتا کیا بات کہی ہے؟ انتا تو ایک، کیا ہے؟ ولی جی، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ولی یون کہتے ہیں دوست کو، اور بھی دوست کو کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صدیق یا صدیق؟ صدیق، صدیق نہیں، صدیق۔ اچھا اس کے اندر صدق چھپا ہوا ہے نا، صدیق کون سا دوست ہوگا؟ سچا دوست، جس کی دوستی ثابت ہو گئی ہے وہ صدیق۔ حبیب، حبیب اس میں محبت چھپی ہوئی، محبت کرنے والا دوست۔ رفیق، اس کے اندر رفق چھپا ہوا ہے، دل میں نرمی، درد رکھنے والا، ٹھیک ہے جی، جو دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت رکھتا ہو، نرمی رکھے، درد بھرا دوست، نرمی رکھنے والا دوست۔ اور بھی کوئی ہے جی؟ کون سا؟ صدیق، حبیب، رفیق، اور بھی دوست ہیں۔ تو ولی کون سا دوست ہے؟ جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کے بعد یہ اس کا ولی کا کیا معنی؟ وارث نہیں کہتے، ولی وہ ہے کہ جو کارساز ہو، جو سرپرست ہو۔ چھوٹے بچے کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ۔ تو سارے کام چھوٹے بچے کے کون کرتا ہے؟ تو سرپرست بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، سرپرست نہیں بنانا انہیں، یہود و نصارہ کو سرپرست نہیں بنانا۔ اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، بنا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ ہے
He saved millions of lives in Palestine, اور millions of lives saved million of lives in پاکستان. تو ولی کس کو کہتے ہیں جی؟ ایسے دوست کو کہ جو سرپرست ہو، جو کارساز ہو، جو کام کرنے والا ہو، جو آپ کے کام سنبھالنے والا ہو. آپ دبئی چلے گئے، آپ کا ولی پیچھے چھوٹا بھائی ہے یا بیٹا ہے، آپ کے سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اور اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، کیپیبلٹی نہیں ہے، ناٹ ایبل ٹو ڈو، تو ولی یون کا مطلب ہے، ولی یون تھا دوست. تو یا متکلم آ گیا، تو ولی دوست ہو گیا، سرپرست ہو گیا، اور یا متکلم آئی. یہ اسم تھا نا، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی یا متکلم، تو کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. میرا دوست، میرا سرپرست. انت ولی، تو میرا دوست اور سرپرست ہے. فی، میں. فی کیا ہے؟ حرف دنیا تو لکھا ہی ایسے جاتا ہے، اور یہ وا جو ہے، واو یہ فی پہ ہے، تو یہ آخرہ کے نیچے جو زیر آئی، کس نے کیا مجرور اس کو؟ فی نے. پھر دنیا میں، وا اور آخرتی، آخرت میں. تو ہی میرا دوست اور سرپرست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت. کتنا زبردست جی سرپرست ہے. اللہ پہ آسرا کر لیا جائے تو کسی اور آسرے کی ضرورت رہتی ہے؟ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. جو رب کو دینا نا سجدہ، رب سے آس لگانی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے، تو ایک ہی سجدہ کافی ہے. اللہ کوئی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کے سامنے آدمی نہ جھکے، اگر توحید پہ قائم نہ ہو، تو در در پہ جھکتا ہے. ہر پتھر، ہر درخت، جگہ جگہ پہ توہمات کا شکار ہوگا، اور کہیں کے ٹکرے مارتا پھرے گا زندگی ساری، نتیجہ زیرو ہے. تو اس ایک سجدے میں ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے. توفنی، واو فے یا مادہ ہے، یفی کیا مطلب ہے جی؟ پورا ہونا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، وفا یفی پورا ہونا. اوفا یوفی ایفاءن، یہ وعدہ، نظر، قسم پورا کرنا. اوفا میں نے پہلے بتایا تھا، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا. وفا یوفی پورا، یہ پورا کرنا، کسی کو پورا دینا، بدلہ، پورا بدلہ دینا. مثلا ایک آدمی نے مزدوری کی ہے، سارا دن مزدوری کی، اب اس کو اس کی اجرت دینے کا وقت آیا ہے، تو وہ کہاں پہ آئے گا؟ وفا یوفی. اب یہ آگے، یہ باب تفعیل سے ہے وفا یوفی، یہ باب افعال سے ہے اوفا یوفی، اور یہ باب تفاعل سے. توفا یتوفا کیا مطلب ہے جی؟ اب یہ پورا لینا، یعنی روح جمع جسم لے لینا. جب اللہ تعالیٰ کسی کا روح اور جسم دلے دیتے ہیں تو یہ موت ہے. وفات دینا، تو توفا کا مطلب کیا ہو گیا؟ وفات دینا. کہاں پہ جی؟ تو توفا وفات دی، توفا
اچھا یہ اب کہاں سے بنا توفا؟ کون سا صیغہ ہے جی؟ امر کا. یہ ہے یتوفا، وہ وفات دیتا ہے. اب یہ ہو گیا تتا، تم وفات دیتے ہو. اب اس کا بنانا ہے امر، تتوفا. اب کیا ہوا جی؟ امر بنانا ہے تو علامت مضارع بھی گئی اور یہ یا بھی چلا گیا، کھڑا زبر ہو گیا پڑا، تو یہ بن گیا توفا. توفا، تم وفات دو نی، فعل کے ساتھ ضمیر آئی ہے مفعول، مجھ کو توفا تو وفات دے. اب وفات دے مسلمن، مسلمن کیا ہے جی؟ ہیں؟ حالت آئی ہے نا. مسلمن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان والا تو مومن ہوتا ہے جی، مسلم تو نہیں ہوتا. مسلمن، سین لام میم، سلمہ یسلم، باب سمع. سلمہ یسلم سے کیا مراد ہے جی؟ سلامت ہونا، کسی چیز کا سلامت ہونا. اب جو حدیث آئے گی اللہ کے نبی کی تو ہمیں اپنے، میں نے، آپ نے، سب نے اپنے اپنے گربانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے بھائی پورا اترتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا کون مسلمان ہے، تو کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے بھائی جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہوں، محفوظ رہیں. میری زبان اور میرے ہاتھ سے باقی وہ مسلمان محفوظ ہیں، اگر نہیں ہیں تو میرا کام تھوڑا سا کچا ہو گیا. تو سلم یسلم، محفوظ ہونا، سلامت ہونا. اسلم یسلم، باب افعال، اسلم یسلم اسلاما. کیا مطلب ہے؟ سلامتی دینا، تابع داری کر، سر تسلیم خم کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹو سرنڈر. اللہ کے مقابلے میں کون آ گیا؟ میں. اقبال نے کہا میرا نفس بھی جو ہے نا یہ فرعون سے کچھ کم نہیں ہے. تو میں اللہ کے مقابلے میں ہوں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کرو، میں کہتا ہوں نہیں کرتا. زبان سے نہ بھی کہوں تو عمل سے کہہ رہا ہوں بھائی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میں نہیں رکھتا. نماز پڑھو، میں نہیں پڑھنا. اللہ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. اور نہیں ہم نے نہیں آنا، ہم اللہ کے مقابلے میں آ گئے. سرنڈر کرنا مطلب کیا ہے جی؟ مان جانا، تابع داری کر جانا. اللہ نے کہہ دیا آؤ آؤ، اللہ نے کہا رک جاؤ، رک گئے. فرما بردار. تو یسلم وہ تابع داری کرتا ہے. اب اس سے کیا بنانا ہے؟ فاعل. تو یہ بنے گا مسلمن، فرما بردار. یہ مسلم ہے، یہ کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں. مسلم تو ہم اللہ کی تابع داری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی بات چلانے والے نہیں ہیں. تو مسلمن سے کیونکہ حالت بیان ہوئی ہے تو کیا بن گیا؟ حالت ہمیشہ نصب میں ہوتی ہے مفعول میں. تو مسلمن کا مطلب ہے فرما بردار. تو توفنی، تو مجھے وفات دینا، مسلمن فرما بردار بنا کر. فرما برداری
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، فرما برداری کی حالت میں مرنا، ایسا نہ ہو شراب کے نشے میں مر جاؤ اور غلط کام کرتے ہوئے مر جاؤ کوئی۔ وَأَلْحِقْنِي اور الحقنی، لام ہے کاف مادہ ہے، لاحقہ یلحق جڑا ہوا، جڑا ہونا، متصل ہونا۔ سابقہ لاقہ تو پڑھا ہوگا نا، اردو کے گرامر میں آتا ہے سابقہ لاحقہ۔ سابقہ کیا ہوتا ہے؟ جناب، ڈاکٹر، حضرت، مولانا، فلاں۔ لاقہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب، شاہ، جی، فلاں۔ تو سن کیڑا نا جڑا ہونا، تو سن نا ہے نا جی، تو سن نال لگ سی بکروال۔ لاحقہ یلحق، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندے کو فلاں مرض جڑ گئی ہے ساتھ، مرض جڑ گیا، لگ گیا اس کو ساتھ۔ اچھا، باب افعال، الحق یلحق الحاقا، اس نے بنگلہ دیش کا الحاق کس کے ساتھ کر دیا؟ پاکستان کے ساتھ جوڑنا۔ لاحق یلحق جوڑنا، الحق یلحق جوڑنا، متعدی ہو گیا۔ وہ جڑنا تھا، یہ جوڑنا تھا، ملانا تھا، ملا دے، جوڑ دے، اکٹھا کر دے۔ یلحق سے کیا بن گیا؟ تلحق۔ یلحق وہ جوڑتا ہے، تلحق تم جوڑتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر، تے بھی گئی، کاف بھی پیش بھی گئی، لام حق بن گیا، حق۔ لام تو خاموش ہے، تو اس کے ساتھ حمزہ کا اضافہ کیا، کس باب سے ہے؟ افعال سے۔ اس کا الف زبر کے ساتھ آتا ہے، الحق جوڑ دے، ملا دے، تو مجھے ایسی وفات دے کہ میں تیری فرما برداری میں مروں۔ وَأَلْحِق اور جوڑ دے، نی مجھ کو، بھی ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ کس کے ساتھ جوڑ دے جی؟ صالحن کس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ صالح کا مطلب سمجھ آئے گا جب آپ سورہ 3 پڑھیں گے۔ صالحن کا مطلب سمجھ آئے گا، کب سمجھ آئے گا جی؟ سورہ 3 سمجھ آ جائے، سمجھ آئے گا۔ کیسے سمجھ آئے گا؟ والتین والزیتون، ہمیں ترجمہ یہاں پہ کیا لکھا ہوگا؟ نیکوکار لوگوں، کیا ترجمہ لکھا ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا نا، صالحین کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ نیکوکار، صالح لوگ۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ صالحن ہے صلاحیت والا، جس میں صلاحیت ہو۔ سمجھ کیسے آئے گی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ ایک ڈائیگرام سے سمجھیں، یہ ایک لویسٹ پوائنٹ ہے، یہ ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، the highest place, the highest, the most fittest, the most perfect تقویم، the design۔ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق سب سے اونچی مقام پہ، ثم پھر رددناہ پھینک دیا نیچے۔ سورہ لیل کے اندر آتا ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اوپر سے نیچے پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، تب یہ دنیا کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تردہ
رددنا اوپر سے نیچے پھینکا، رددناہ اسفل سافلین، جو سب سے کم تھے ان سے بھی نیچے پھینک دیا۔ اب یہاں سے آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جس میں صلاحیت ہوگی یہاں سے اٹھ کے واپس جانے کی۔ بیج کی مثال لے لیں، بیج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے پھینکا، زمین سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب کون سا بیج اگتا ہے؟ جس میں صلاحیت ہو۔ صلاحیت کس چیز میں ہے جی؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بے شک عمل ہیں، بالنیات بازر بھی ساتھ، کس چیز کے ساتھ ہیں؟ نیت کے ساتھ۔ عمل نیت کے ساتھ ہیں، کیا مطلب ہے اس کی؟ کو سمجھ آئیے کیا؟ یعنی کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے کہ آپ لوگوں اور بھائی کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ عمل نیت کے ساتھ ہے؟ قیامت والے دن جو ترازو لگنا ہے وہاں پہ صرف عمل نہیں رکھا جائے گا، ساتھ اکٹھا عمل رکھا جائے گا۔ نیت کیا تھی اس کی؟ یہ نیت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان نہیں ہے اگر عمل کے پیچھے نیت صاف نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی صلاحیت نہیں، پھینک دیا ہے آپ نے، نکلے گا نہیں۔ اسی لیے سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایک ٹھوکر لگائیں گے اور سارے عمل بے وزن ہو جائیں گے، ہوا منصورہ، ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات، کیونکہ ان کے پیچھے نیت نہیں تھی۔ تو صالحٌ کہتے ہیں صلاحیت والے کو جس کے اعمال کے اندر ایمان کی صلاحیت، وہ جن میں صلاحیت تھی وہی جنت میں گئے نا، یا کوئی اور چلا گیا؟ تو مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں، اور مجھے شامل کر دینا، جوڑ دینا، شامل کر دینا بازر بھی ساتھ، کن کے ساتھ؟ الصالحین، صلاحیت والے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، والد صاحب بھی پیغمبر ہیں، تو حضرت ابراہیم اوپر ہی، کوئی آسان سی بات ہے؟ اگر بندے کو واقعہ ہی آخرت کا تصور قائم ہو تو جو آدمی دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی، صبح روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے سو گئے فجر پڑھ کے، آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان تمہارا ہی انتظار ہے، روزہ ہمارے ساتھ کھولو۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے شلوار پہنا، چادر باندھتے تھے کہ آج میں نے شہید ہو جانا ہے، آج میری شہادت ہے۔ تو حضرت عثمان کون ہے؟ جنت کی بشارت ہے کہ نہیں؟ تو کن میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بالصالح وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں۔ جنت میں بھی تو کسی کا ساتھ چاہیے نا، کہ درجے ہیں جنت کے۔ تو یہی دعا یاد رکھیں دنیا کے اندر، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا یاد کر لی۔ ہماری اس دور کے اندر جو چیز ختم ہو گئی وہ کہ دعائیں نہیں مانگتے، دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب کیا کہ جو ہی روزے کے لیے آگے سامان رکھ دیا، چلو بھائی دعا مانگو، ابھی 5 منٹ 7 منٹ رہتے ہیں روزہ کھلنے میں تو دعائیں مانگیں، 5 7 منٹ۔ اس وقت تو اتنا پتہ نہیں تھا کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں، بس مانگی جا رہے ہیں جو دماغ میں آ رہی، تو وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یا گپیں لگ رہی ہیں روزہ کھولنے سے پہلے، باتیں کر رہے ہیں، یا ٹی وی چلائے ہوا ہے سامنے کہ اذان ہوگی تو روزہ کھولیں گے، یا موبائل ہاتھ میں پکڑا، فیس بک اور یوٹیوب ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔
تو یعنی یا بچوں کو آگے پیچھے کہ دعا والا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا. تو دعائیں یاد رکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ دعا دل سے اگر ہم مانگیں تو یہی دونوں چیزیں نہیں چاہیے. چلیں ایک حدیث آ گئی ہے تو ذہن میں وہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, پھر اس کا بالکل واضح ایک تصور سامنے آ جائے گا. جیسے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, ایسے ہی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم. خواتیم کس چیز کی جمع ہے؟ خاتمے کی. عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی دوزخ والوں جیسے کام کرتا رہتا ہے, اس کے اور دوزخ میں ایک گٹھ ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے, اور وہ جنت والوں کے کام کر کے مرتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی جنت والوں جیسے کام کرتا رہتا ہے, یہاں کے اس کے اور جنت میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے, اور وہ جہنم والوں جیسے کام کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے. تو پتہ چلا بھائی عمل کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. کس عمل پہ خاتمہ ہوا ہے؟ زہریلی شراب پی کے آدمی مر گئے تو کس عمل پہ خاتمہ ہوا؟ 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں, اسلام آباد کے اندر بلڈنگ گر گئی, اس کے اندر روزہ بھی تھا, اس کے باوجود کچھ لوگ زنا کرتے ہوئے مر گئے. کس حالت میں موت ہوئی؟ زنا کی حالت. جوا کھیلتے ہوئے مر گئے, ڈکیتی کرتے ہوئے لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں مر جاتے. کس حالت میں موت آئی؟ خاتمہ اس حال میں ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جو خودکشی کرتے ہوئے مر گیا, جب اٹھے گا تو کس حال میں اٹھے گا؟ تو اس لیے خاتمہ جو ہے نا جی, خاتمہ آدمی کا وہ مسلمن فرما برداری کی حالت میں ہونا چاہیے. اب آپ جو ہی کو آدمی سنتا ہے جی عمرہ کرتے ہوئے ایک آدمی فوت ہو گیا, نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی سجدے میں گیا فوت ہو گیا, تو کوئی مذاق تو نہیں. یہ سجدے میں موت آ جانا اس سے بڑی بھی کوئی شان ہے؟ روزہ رکھے ہوئے ایک آدمی کو موت آ جائے تو کوئی چیز ہے؟ کس خاتموں پر ہے نا جی, خاتموں پر, یعنی جو آدمی کا خاتمہ ہوتا ہے نا اس پر ہے. جس عمل پہ خاتمہ ہے نا اسی پہ دار و مدار ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. ربی, اے میرے رب, قد آتیتنی, بے شک تو نے مجھے دیا ہے, من الملک کی بادشاہی میں سے, وعلمتنی, اور تو نے ہی مجھے سکھایا ہے, من تأویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کرنا. فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے, انت ولی, تو ہی میرا ولی ہے, سرپرست ہے, فی الدنیا, دنیا کے اندر, والآخرتی, اور آخرت کے اندر, توفنی, مجھے موت دینا, مسلمن فرما برداری کی حالت میں, والحقنی, اور مجھے شامل کر دینا, بالصالحین, صالح لوگوں کے ساتھ. اچھا ربی, با کتنی ہے جی؟ 2 ہیں. ربی ہونٹوں کو جوڑ کے ایک ایسے, ربی, قد, قد میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے, قد, قد آ کتنا ہے جی؟ 2, مد بدل ہے, 2 حرکتیں. تئی, تئی کیا ہے؟ لین ہے. تا ایک حرکت, نی 2 حرکتیں. من الملکی, من الملکی ایک ایک حرکت ہے. وعلمتنی, لام کو تھوڑا سا, علمتنی, علم, علم, ٹھیک ہے جی, علمتنی, تا ایک حرکت, نی 2 حرکتیں. من, نون کو کس سے ادا کرنا ہے؟ ہوا میں زبان رہے. من تعویل, تعویل نہیں بلکہ تعویل الاحادیث, احادیث, ٹھیک ہے جی. کہاں سے نکلے گا؟ اندر سے. اور اوپر سے, حلق کے اوپر سے نکلے گا, اوپری حلق سے. احادیثی, فاطر السما, توئے ہمیشہ ہی پر ہوتا ہے, زیر ہو زبر ہو کوئی بھی ہو موٹا پڑا جائے گا. فاطر السما, را موٹا پڑا جائے گا, زبر آ گیا. فاطر السماواتی, ما اور وا دونوں مدے بدل. والارضی, انت, نون کہاں سے نکالنا ہے؟ زبان ہوا میں رہے, انت نہیں پڑھنا بلکہ انت, انت ولی,
یہ کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ 2. ولی فی الدنیا، فی الدنیا یہ یاد رکھیے گا، دنیا کے بعد جو نون ہے گو کہ اس کے بعد کوئی اظہار والا حرف نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایکسیپشنز میں سے ہے، اس کا اظہار ہی ہے، فی الدنیا ہی پڑھیں گے، دنیا، فی الدنیا والآخرتی، 2 حرکتیں ہو گئیں. توفنی، فا کو نہیں، فا ہوتا ہی ایسا ہے، فا کھینچنا ہے تھوڑا سا، توفنی، ہونٹوں سے تھوڑی سی ہوا نکلے گی کیونکہ اس کا مخرج کیا ہے؟ اف، اس کا مخرج بھی ہونٹ ہے، میم کا مخرج بھی ہونٹ ہے، با کا مخرج بھی ہونٹ ہے، واؤ کا مخرج بھی ہونٹ ہی ہے. تو توفتا، دیکھیں اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تا، ادھر دیکھیں نا، ادھر تا، و، تا، وف، وف، توفانی، کیونکہ واؤ نہیں ادا ہوگا اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے، تو وی نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ڈبلیو پڑھنا ہے. توفانی مسلمن، مسلمن سے مسلمن، و الحق، الحقنی میں کیا ہے؟ کاف کا کلکلہ ہے، الحق نی بالصا، سا 2 حرکتیں ہیں، سواد کو کیا پڑھنا ہے؟ اور پڑھنا ہے. صالحین، ہی 2 حرکتیں تھیں، نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو 5 ہو گئی. اچھا جی، انما الاعمال بالخواتیم، آج کچھ فالتو باتیں میرے خیال میں آگے ڈسکس ہو گئی. اس میں کیا پڑھا تھا جی کل تجوید کا؟ یار معلوم پڑھا تھا، چلیں کل تجوید کا باقی انشاءاللہ کر دیں گے. چلیں جی پڑھ دیتے ہیں اس کو. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وقيامنا وركوعنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.